ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر جاری ہے۔ یہ 38 کلومیٹر کا کنٹرولڈ ہائی وے ہے جو ڈیفنس کراچی سے شروع ہوگا اور بحریہ ٹاؤن کی جانب M9 موٹر وے پر ختم ہوگا۔ پروجیکٹ کی کل لاگت $160 ملین ہے۔ اگر آپ نے لیاری ایکسپریس وے یا تو لاہور کے رنگ روڈ پر کبھی سفر کیا ہے تو بس یہ بالکل وہی چیز ہے۔ حکومت کی جانب سے اس منصوبے کو کراچی کی ترقی کا اہم قدم بتایا جا رہا ہے، لیکن اگر بات کی جائے ترقی کی تو یا تو پاکستان میں ترقی ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی ترقیاتی منصوبہ بن بھی جائے تو وہ شہر کے اس طبقے کے لیے ہوتی ہے جو یا تو ایلیٹ ہیں یا تو اپر مڈل کلاس، جبکہ شہر کا اکثریتی حصہ ہمیشہ ترقی سے محروم ہی رہتا ہے۔ افسوس کے ساتھ پاکستان میں اربن ڈیولپمنٹ کا یہی ماڈل رہا ہے۔ اب ملیر ایکسپریس وے کو ہی لے لیں، ایک ایسے شہر میں جہاں خود حکومتی اعداد و شمار کے مطابق شہر کی ٹرانسپورٹ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پہ 10,000 بسیں درکار ہیں، جبکہ اس وقت آن روڈ بسوں کی تعداد محض 1,000 ہے، جس میں سے تقریباً 250 حکومت کی پیپلز بس سروس کی بسیں ہیں جو حالیہ عرصے میں سندھ حکومت کی طرف سے چلائی گئی ہیں، اور 750 پرانی اور خستہ منی بسیں شامل ہیں جن کی فٹنس یقینی طور پر پبلک استعمال کے قابل بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹ کی اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بجائے شہر کے کروڑوں عام باسیوں کے لیے بسیں چلائی جائیں، ماس ٹرانزٹ منصوبہ یعنی اربن ریل یا اربن میٹرو بسوں کے جال بچھائے جائیں، شہر میں اپر مڈل کلاس طبقے کے لیے اربوں روپے کی ایک سڑک بنائی جا رہی ہے، جس کا واحد مقصد کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس اور کلفٹن کو کراچی کے ایک اور پوش علاقے ڈیفنس فیز 8 اور بحریہ ٹاؤن سے جوڑنا ہے۔ فری وے بنیادی طور پر امریکی ماڈل کی سڑک ہے۔ یہ ایسی سڑک ہوتی ہے جہاں گاڑی بنا کسی رکاوٹ کے چلتی جائے۔ سڑک کے دونوں اطراف بارڈر بنایا جاتا ہے۔ سڑک پر موٹر سائیکل، جانور گاڑی، پبلک منی بس اور رکشے کو چلنے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی۔ یہ سڑک صرف اور صرف کار مالکان اور دیگر پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بے شک کراچی کا گنجان ٹریفک کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اس شہر میں شاید ہر انسان ہی اپنی ذاتی گاڑی رکھتا ہے، لیکن حقائق یہ بتاتے ہیں کہ شہر کی 90% آبادی بائک، چنگچی، رکشہ اور پبلک بس میں سفر کرتی ہے۔ اس 90% کی آبادی کو چھوڑ کر 5% آبادی جو پہلے ہی اپنی ذاتی کار کے مالک ہیں، ان کے لیے اربوں روپے کی سڑک بنانے کو ہم کیا کہیں؟ شہر کی ترقی یا پھر تو شہر کے عام لوگوں کی ترقی یا شہر کے امیروں کی ترقی؟ نہ صرف یہ ترقی شہر کے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ شہر کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ کیسے؟ کراچی کا بیشتر حصہ درختوں کی شدید کمی کا شکار ہے۔ 3 کروڑ آبادی کے اس شہر میں محض 1 یا 2 ایکڑ کے صرف چند پارک ہیں۔ بن قاسم پارک جو شہر کا سب سے بڑا پارک ہے، جو کہ 80 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کے مقابلے میں ملیر کا سبزہ علاقہ 4300 ایکڑ پر محیط ہے، اور یہ کورنگی کراسنگ سے شاہ فیصل پل تک پھیلا ہوا ہے۔ ایکسپریس وے کے اطراف میں کمرشل اور رہائشی تعمیرات نے شہر کی سب سے بڑی گرین سپیس پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ قیام پاکستان سے اب تک کراچی شہر کے ہر ماسٹر پلان میں اس زمین کو کسی بھی تعمیر کے لیے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ کراچی جو پہلے ہی شہر کی قدرتی ندی نالوں پر بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بننے کی وجہ سے ہر سال بدترین اربن فلڈنگ کا شکار ہوتا ہے، ایسے میں ملیر کے زرعی علاقے کی صورتحال کو مزید خراب کرے گا۔ یہاں 170 اقسام کی جنگلی حیات کا گھر تھا جو اب بے گھر ہو گئی ہیں اور آہستہ آہستہ سرے سے ختم ہو جائیں گی۔ ایمیزون کے جنگلات کو دنیا کا پیپڑا کہا جاتا ہے،
اسی طرح سے ملیر بھی کراچی کا پھیپھڑا ہے۔ کراچی شہر میں فی انسان 0.38 درخت ہیں، یہی اوسط کینیڈا میں فی انسان 8000 درخت کی ہے۔ ملیر ایکسپریس وے اور اس کے ارد گرد بے شمار اپر مڈل کلاس ہاؤسنگ سوسائٹیز کا قیام کراچی کے پھیپھڑوں کو کینسر کی طرح کھا جائے گا، جس سے شہر کا عمومی درجہ حرارت مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ 2015 کی شدید ہیٹ ویو میں 1000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ وزارت ماحولیات نے ہیٹ ویو کا ذمہ دار بے ہنگم اور ماحول مخالف اربن ڈیولپمنٹ کو ٹھہرایا تھا۔ اس کا سدباب کرنے اور شہر میں جگہ جگہ اربن فارسٹ قائم کرنے کے بجائے امیروں کی ترقی کی جا رہی ہے، عوام کی قیمت پر، ماحول کی قیمت پر۔ اگر اسی بجٹ کو استعمال کرتے ہوئے اسی روٹ پر میٹرو بس یا میٹرو ریل کی لائن بنا دی جاتی تو نہ صرف اس سے شہر کا ہر انسان استفادہ حاصل کر سکتا تھا، بلکہ روزانہ لاکھوں موٹر سائیکل اور کاریں سڑک پر نہ لا کر کم از کم اس روٹ پر ٹریفک کے بہاؤ کو کم کیا جا سکتا تھا، نوکریاں پیدا کی جا سکتی تھیں، عام انسانوں کی شہر سے جڑت کو آسان بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہم نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ یا تو کراچی میں ترقی ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہوتی بھی ہے تو صرف امیروں کے لیے۔